بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت امام زین العابدین کی ولادت کے بارے میں بات کریں گے۔ ہماری اس ویڈیو پر آنے والے تمام نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ حضرت امام زین العابدین کی پیدائش سے پہلے ہی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ میرے بیٹے حسین کے گھر ایک بیٹا زین العابدین پیدا ہوگا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ کے پاس امام حسین علیہ السلام آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سر اور منہ چوما اور اپنے سینے سے لگایا، پھر اپنے پاس بٹھایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس بیٹے حسین کے ہاں اللہ بیٹا دے گا جس کا نام علی ہوگا۔ قیامت کے دن فرشتوں سے ایک فرشتہ آواز دے گا کہ سید العابدین کھڑا ہو جائے، تو وہ زین العابدین کھڑا ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا بیٹا زین العابدین بھی ہوگا۔ اس کا قیامت کے دن لقب سید العابدین ہوگا۔ آپ ائمہ اہل بیت سے چوتھے امام بھی ہیں۔ آپ کا نام علی ہے، کنیت ابو محمد ہے اور مشہور لقب سجاد اور زین العابدین ہے۔ آپ مدینہ منورہ میں ہجری کے 33ویں سال پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی امام حسین علیہ السلام بن ابی طالب ہے۔ والدہ ماجدہ کا نام شہر بانو ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب ملک فارس سے مال غنیمت آیا تو اس مال غنیمت میں فارس کے بادشاہ یزدجرد خسرو پرویز کی 3 بیٹیاں بھی گرفتار ہو کر آئیں۔ جب قیدیوں کو فروخت کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی فروخت کرنے کو کہا، لیکن مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا تعلق جب شاہی خاندان سے ہے ان سے وہ معاملہ نہیں کیا جانا چاہیے جو دوسرے عام قیدیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر کیا صورت ہونی چاہیے؟ تو مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے کہا کہ ان کی قیمت بتائی جائے۔ جب قیمت بتائی گئی تو مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے تمام قیمت ادا کر دی۔ پھر مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے ایک شہزادی کو محمد بن ابو بکر کے ساتھ منسوب کیا، جن سے قاسم الفقیہ پیدا ہوئے، اور دوسری شہزادی کو عبداللہ بن عمر کے ساتھ منسوب کیا، جن سے سالب بن عبداللہ پیدا ہوا، اور تیسری شادی شہزادی حضرت شہر بانو کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ منسوب، جن کے باطن اطہر سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پیدا ہوئے۔